السلام علیکم۔ پچھلے دنوں ایک خبر اخبار میں آئی کہ کسی نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس معاشرے میں جو برائیاں تھیں ان برائیوں میں سے ایک برائی یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور وہ اس خیال سے قتل کیا کرتے تھے کہ بیٹیاں چونکہ کسی کے گھر میں جائیں گی تو وہ پھر یہ عزت کے لیے بہت برا ہوگا، یعنی بہت بے عزتی ہوگی کہ اگر بیٹی کسی کے ساتھ بیاہی جائے گی اور اس کے گھر میں جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بیٹے ہیں ان سے اولاد جو ہے وہ آگے چلے گی تو عزت ہوگی، نام ہوگا، اور آپ کا دنیا میں نام چلے گا، اور بیٹے جو ہیں وہ کچھ کمائیں گے اور کما کے پھر آپ کی وسائل میں اضافہ کریں گے، جبکہ بیٹیاں جو ہیں وہ آپ کے وسائل کو کمزور کریں گی۔ اس معاشرے میں چونکہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو جہاں اور دولت کو لے کے چلے جاتے تھے تو بیٹیوں کو بھی لے جاتے تھے، وہ بیٹیاں پھر کسی اور کے ساتھ ہوتی تھیں تو یہ بہت ہی بے عزتی کی باعث ہوتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جن برائیوں کا خاتمہ کیا ان برائیوں میں سے ایک برائی یہ تھی کہ بیٹیوں کو قتل کرنا اور عورت کو عزت دینا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس کی مثالیں ہیں کہ کیسے وہ عورت کو احترام اور عزت دیتے تھے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رو کے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، میں اس کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا، جب کسی سے پوچھا کہ تمہیں کسی بات پر پچھتاوا ہے یا دکھ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے گھر میں اولاد ہونے والی تھی اور میں کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا تو پیچھے سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، تو جب میں واپس آیا تو میری بیوی نے یہ کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوا تھا وہ فوت ہو گیا، اور وہ بچی کسی کو دے دی، اور وہ لیکن بچی ساتھ والے ہی گھر میں تھی، تو وہ چھوٹی بچی ہمارے گھر کھیلنے کے لیے بھی آتی رہتی تھی، اور وہ اتنی کھیلنے کے لیے آتی تھی کہ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور مجھے وہ بڑی پیاری بھی لگنے لگی، اور میں اس کو کھلاتا بھی رہا یہ سمجھ کر کہ یہ پڑوسیوں کی بچی ہے، اور وہ ہمارے گھر میں آتی جاتی رہی۔ جب وہ بڑی ہو گئی تو میری بیوی کا یہ خیال ہوا کہ اب اس کے ساتھ بہت محبت ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ اس کو ٹالریٹ کرے گا، تو اس نے ایک دن کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بیٹی تمہاری ہی ہے۔ تو ان صحابی نے روتے ہوئے کہا کہ جب مجھے یہ پتہ لگا تو میں اس بچی کو، اپنی بیٹی کو کھلانے کے بہانے باہر لے گیا اور میں نے اس کے لیے قبر کھودنا شروع کی، اور جب میں قبر کھود رہا تھا اور اس کو میں نے اس میں بٹھایا اور اس کی مٹی پڑتی تھی تو وہ بچی میری داڑھی پر سے مٹی اڑا کے کہتی تھی بابا کی داڑھی میں مٹی چلی گئی، بابا کی داڑھی میں مٹی چلی گئی۔ اور میں جب وہ کافی گہری قبر ہو گئی اور میں نے اس کو قبر میں بٹھا کے مٹی ڈالنا شروع کر دی تو وہ یہی کہتے رہی بابا کی داڑھی میں مٹی چلی گئی، اور پھر آخر میں نے آخری جو مٹی ڈال کے اس کو وہاں دفن کر دیا۔ اور وہ رو رو کے یہ بات کہتے تھے کہ میرے اس گناہ کو کیسے معاف کیا جائے گا، میرا یہ گناہ کیسے معاف ہوگا۔ تو ان کو یہ پھر کہا گیا کہ نہیں، جب سچے دل سے توبہ کر کے ایمان نصیب ہو جائے تو اس طرح کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ گناہ تھے، یہ وہ بڑی معاشرتی برائیاں تھیں جس کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ جو ایک عبادات کا نظام ہے، ایمانیات کا نظام ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر پوری انسانیت کی خیر خواہی کے لیے یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تھے اور ان معاشرتی برائیوں کو ختم کیا تھا، اور معاشرے کو یہ بتایا تھا کہ عورت کا کیا مقام ہے۔ جس معاشرے میں عورت کی بالکل قدر نہیں تھی اس کی گواہی شامل کی گئی۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی 2 عورتیں اور 1 مرد، یہ پروسیس شروع ہوا تھا جس میں عورت کو کوئی بھی حق نہیں تھا، اس کو وراثت میں اس کا حصہ دیا گیا، اس کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ وہ اگر وہ کہے تو وہ اپنے لیے خلا لے سکتی ہے، اور یعنی یہ تمام کے تمام اختیارات دیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی حضرت حلیمہ کے ساتھ رہتے تھے تو ان کی ایک بہن تھی، رضائی بہن، یعنی جو دودھ پیتی تھی کامن، تو ان کے ساتھ وہ کئی سال رہے، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت نصیب ہوئی اور جب وہ مدینہ میں تھے تو کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ پورے مدینہ میں، مکہ میں، پورے حجاز میں پھیلا، تو وہ جو ان کی رضائی بہن تھی ان کو کہا کہ تم نے سنا ہے محمد کا نام؟ تو نے کہا وہ تو میرا بھائی ہے۔ تو اس نے وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی وہ جو اتنا بڑا یعنی اللہ کا نبی، اور وہ تمہارا بھائی؟ نے کہا میرا بھائی ہے۔
اور وہ ان سے ملنے کے لیے مدینہ آئیں، اور جب ان کو پتہ لگا اور باہر جو لوگ روکنے لگے تو انہیں بتایا کہ میرا بھائی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس طریقے سے عزت افزائی کی، اس قدر محبت سے ان کی عزت افزائی کی، اپنی چادر ان کے لیے بچھائی. تو عورتوں کا یہ احترام تھا. اور اب اگر ماڈرن نظام میں دیکھیں، 2022 میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور یہ میرے اوپر ایک مصیبت اور عذاب آ گیا ہے، تو یہ تو بہت ہی زیادہ اخلاقی انحطاط اور ایک طرح کا ایک درندگی ہے. بیٹیاں کیا خوشی آپ کی زندگی میں لے کے نہیں آتی، بیٹیاں آپ کے لیے کتنی مسرت کا باعث نہیں ہوتی، بیٹیاں آپ کے لیے کتنے سکھ کا باعث نہیں ہوتی. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بیٹیاں آپ کو سکھ نہیں دیتی اور بیٹے آپ کو سکھ دیتے ہیں؟ اور پھر کون سا ایسا کام ہے جو بیٹا کر سکتا ہے اور بیٹی نہیں کر سکتی آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے؟ اس لیے اس بات کو بہت اپنے دل کے اندر ہمیں بٹھانا چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ بچیوں کو ان کا صحیح مقام دینا، اور کسی صورت بھی ان کے اندر انڈائریکٹلی یہ کنوے کرنے کی کوشش کرنا کہ بیٹے جو ہیں وہ سپیریئر ہیں اور بیٹیاں سپیریئر نہیں ہیں، یہ بہت بڑا اخلاقی جرم ہے، دینی جرم ہے، مذہبی جرم ہے. یہ دینی جرم ہے. بچیوں کو وہ تمام چیزوں سے اکوپڈ کرنا چاہیے جس سے وہ ہماری جو ایک ریلیجس حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، ان کو ہر چیز کے لیے اکوپڈ کرنا چاہیے. ان کو اکوپڈ کرنا چاہیے کہ وہ پیسے کما سکیں، ان کو اکوپڈ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں، ان کو اکوپڈ کرنا چاہیے کہ وہ علم حاصل کر سکیں. یہی تو بچیاں ہیں جنہوں نے پوری قوم کی مائیں بن کر ہماری آنے والی نسلوں کو کرنا ہے. ایسی صورت میں اس طرح کے جہالت والے خیال کا سوچنا کہ بیٹی کی وجہ سے میری بے عزتی ہوگی، اس کے لیے اللہ پاک نے مثال قائم کی ہے. مجھے یہ بتائیے، آپ نے آل نبی کا نام سنا ہے؟ آل نبی کا نام سن کے آنکھیں تر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ آل نبی کی محبت میں پوری کی پورے مسلمان جو ہیں وہ دل و جان سے فدا ہوتے ہیں. وہ آل نبی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیٹے کی اولاد کی وجہ سے وہ آل نبی ہیں؟ وہ آل نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد کی وجہ سے آل نبی. اللہ پاک نے مثال قائم کی ہے. اور یہ کافر تھے جو یہ کہتے تھے کہ چونکہ آپ کا بیٹا نہیں ہے تو آپ کا نام کوئی آگے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، جس کے جواب میں سورہ کوثر کی آخری آیت اتری تھی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنیک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی دم کٹا مچھر ہے. دم کٹا مچھر کا وہ تانا نہیں ایسا جس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو. تو اللہ پاک نے قرآن میں بڑی سختی سے اس بات کی تردید کی. تو اے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اپنی بچیوں کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ کسی طور، ہاں بچیوں کا مقام الگ ہے، لڑکوں کا مقام الگ ہے، لڑکوں کی ذمہ داریاں معاشرے میں، مرد کی ذمہ داری الگ ہے، عورت کی ذمہ داری الگ ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر یا کمتر ہے. تو یہ بات بڑی تکلیف دہ تھی، اور یہ اس معاشرتی سوچ کا نتیجہ ہے جس میں ہم کسی طریقے سے بچیوں کو بچوں کی نسبت کمتر سمجھتے ہیں. ہمیں اپنے بچیوں کو اور بچوں کو بالکل ایک ہی طرح سے گروم کرنا چاہیے، ٹرین کرنا چاہیے، اکوپڈ کرنا چاہیے، اور ان کو تیار کرنا چاہیے کہ وہ آنے والی نسل کے کسٹوڈین بن سکیں. یہ میرے کچھ خیالات تھے. مجھے بہت سارے لوگوں نے ان باکس کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کی، تو میں نے سوچا یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں.